میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس سے پہلے کسی نے نہ کہا ہو، یہ ہمت نہ کی ہو۔ اس ملک کے اندر جس میں 250 سال تک اس ملک کا ہندو، مسلمان، جین، بدھ، ہر آدمی کے گلے کے اندر انگریز کی غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا، ہر آدمی غلام تھا۔ اگر کسی جگہ سے آزادی وطن کے لیے جہاد کی آواز نکلی ہے وہ مدرسہ ہے۔ سب سے پہلا آدمی 1803 کے اندر جس دن انگریز نے کہا کہ ملک بادشاہ کا اور جنتا اللہ کی، لیکن حکومت آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے، سب سے پہلی آواز اس بات کی کہ ملک غلام ہو گیا اور آزادی وطن کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان اور ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔ ایک عالم دین کی آواز تھی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے اور ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ علم جن کے دماغ اور سینے کے اندر پیوستہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، ایک مدرسے کے اندر دلی میں جس کو لوگ ان کے دادا کے نام پر رحیمیہ مدرسہ کہتے ہیں، آج بھی وہ کلا محل کے اندر اس مدرسے کی باقیات موجود ہیں۔ اس مدرسے سے آواز نکلی تھی کہ ملک غلام ہو گیا، ہندو غلام ہے، مسلمان غلام ہے، اکثریت غلام ہے، اقلیت غلام ہے، ہمیں جہاد آزادی کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ مدرسے کا یہ کردار ہے۔ اس مدرسے کو لٹوا دیا گیا، نام و نشان مٹ گئے، لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب کو زہر دے دیا گیا، دلی سے نکال دیا گیا، لیکن وہ ایسا مرد مجاہد تھا کہ سب کچھ برداشت کیا مگر اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہوئے۔ یہ ایک مدرسے سے نکلنے والی آزاد تھی۔ میں کہتا ہوں کہ آج جن مدرسوں کے اندر تالے لگائے جا رہے ہیں یہی مدرسے تھے۔ سب سے پہلا مدرسہ دلی کا مدرسہ تھا جس نے غلامی کے خلاف آواز نکالی اور اتنے بڑے بڑے افراد کو پیدا کر دیا جنہوں نے 150 سال کی محنت کے بعد ملک کو آزاد کرا دیا۔ میں کہتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتی آج ان مدرسوں کو یہ کہا جائے کہ یہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ دہشت گردی پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے جاہل اور بے وقوف ہیں کہ انہیں ملک کی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر آپ دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مساجد کے اوپر ہے، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، جاہل ہیں، لوگ نہیں جانتے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے مرکز مسجد کو بنایا تھا اور ایک اپنے خاندان کے شاہ اسماعیل شہید اور ایک آپ کے قریب رائے بریلی کے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں جو ان سے متعلق تھے شاہ عبدالعزیز سے، ان دونوں کو جہاد آزادی وطن کے لیے کھڑا کیا۔ لوگ نہیں جانتے اور مرکز ایک مسجد کو بنایا دلی کے اندر، اس کا نام تھا اکبری مسجد، جس کو شاہ جہاں کی بیٹی اکبری بیگم نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ اس مسجد کو سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کے لیے مرکز بنایا گیا۔
وہ تحریک یہیں سے چلی ہے۔ ان مسجدوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر تالے بند کرو، بلڈوزر سے ان مسجدوں کو گرا دو۔ ارے پاگل ہو، بے وقوف ہو، اگر تمہارے گردن کے اندر غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا، تم غلام تھے انگریز کے، تمہارے اندر ہمت نہیں تھی کہ تم انگریز کے خلاف کچھ کہہ سکو، اگر آواز اٹھی ہے انہی مسجد اور انہی مدرسوں سے اٹھی ہے۔ آج لوگ نہیں جانتے انگریز نے اس مسجد کو جو اکبری بیگم شاہ جہان کی بیٹی کی بنائی ہوئی تھی، ان کی تحریک کے خلاف اس کو تہس نہس کر دیا، دفن کر دیا۔ وہ پارک ہے، ایڈورڈ پارک اس کا نام تھا، آج سبھاش اس کا نام ہے۔ دنیا نہیں جانتی جن مدرسوں کو اور مسجدوں کو تم بلڈوزر چلا کر برباد کر رہے ہو، یہی ملک کی آزادی اور غلامی سے نکالنے کی بنیادیں تھی، لوگ نہیں جانتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کس بنیاد کے اوپر تم ان کی مخالفت کرتے ہو؟ یہی مدرسے تھے کہ اس کے بعد جب تم نے ان مدرسوں کو برباد کرا دیا، انگریز نے برباد کیا، تحریک اپنی جگہ پر رہی، ختم نہیں ہوئی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی آزادی وطن کے لیے صوبہ سرحد جو آزاد قبائل ہیں وہاں پہنچ گئے، جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 1832 کے اندر وہ شہید ہو گئے جہاد کرتے کرتے، چھوڑ دیا لوگوں نے، تتر بتر ہو گئے، لیکن لوگ واپس آئے، اور آنے کے بعد سن 30-32 سے لے کر سن 57 تک اپنا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ 1857 کے اندر انہوں نے پھر دوبارہ جہاد کو بلند کیا، جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا۔ اس جہاد کے اندر تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، آج مصیبت یہ ہے کہ مرکز سے لے کر صوبائی حکومت تک کوئی پڑھنے والا آدمی نہیں ہے، بڑے سے بڑا ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ سن 1857 کے اندر جہاد کے اندر صرف دلی میں روشن مستقبل، روح روشن مستقبل، ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، صرف دلی کے اندر 32,000 علماء کا قتل ہوا ہے۔ کون لوگ تھے یہ وہی تحریک تھی جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے دلی کے ایک مدرسے سے اس تحریک کو بلند کیا تھا، جس کا مرکز اکبری مسجد کو بنایا تھا۔ اس مسجد کی در و دیوار آج بھی اینٹیں دفن ہیں۔ ابھی 5-7 سال پہلے شعیب اقبال جو اسمبلی کے ممبر ہوا کرتے تھے، اتفاق سے اس زمین کو کیوں کھودا نہیں معلوم، اس کے باقیات مل گئے، لیکن بی جے پی گورنمنٹ نے ان کو باقیات کو باقی نہیں رہنے دیا، اس کو پھر پاٹ کر کے زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ وہ ایک تاریخ تھی۔ یہ مسجدیں اور یہ مدرسے اسی تاریخ کے نمونے ہیں۔ کوئی ہے مائی کا لال بتائے وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں سے آزادی وطن اور غلامی کی زنجیر کو نکال کر پھینکنے کے لیے مرکز بنائیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں کہہ رہا ہوں، علل اعلان کہہ رہا ہوں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھو، اگر غلط کہہ رہا ہوں بتاؤ غلط ہے۔ کیوں مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ہمارا تعلق کوئی سیاست سے نہیں ہے۔ پھر دیکھیے، جب 1857 کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید کر دیا گیا، ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے، بلکہ 1 ہی مہینہ ابھی ہوا ہے
کہ جب وقف کے مسئلے کے اندر پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوئی تو ایک ہندو بڑی بہترین اردو بولنے والا، میرے اس کے باپ سے تعلقات تھے، جو آسام کا چیف منسٹر تھا، اس کا بیٹا ہے گوگوئی، اس نے تقریر کی، پارلیمنٹ میں کہا کہ 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان آزادی وطن کے لیے دی ہے۔ ان لوگوں کے نام لیے جنہوں نے آزادی وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ ملک آزاد ہوا۔ کیسے کیسے افراد پیدا کیے۔ دارالعلوم کی بنیاد اسی پر بنی ہے۔ جب 1857 میں خدا کی قدرت آزادی وطن کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انگریز کے خلاف، ان کے حق میں فیصلہ اللہ کا نہیں تھا، ناکام ہو گئے۔ بچے گھروں کے اندر، باپ شہید کر دیا گیا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بھیک مانگنے کے لیے باہر ہیں، ماں اپنی عزت کو بچائے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ چرچ کے لوگ نکل رہے ہیں، ان بچوں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، ہمیں دو بچے کو، ہم اسے مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت کپڑے دیں گے پہننے کے لیے، پڑھا کر کے ملازمت دیں گے، یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا۔ اس صورتحال کو جب عام معافی کا اعلان ہوا اور ان مدرسوں کا بنیادی کردار رکھنے والے حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی اور ان کی جماعت نے دیکھا، تو بیٹھ کر میں مدرسوں کے بنانے کا فیصلہ کیا، اور ٹھیک 9 سال کے بعد سن 1866 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد ڈال دی۔ اس بنیاد کے بعد سب سے پہلی شخصیت جو سامنے آئی ہے وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کہی جاتی ہے۔ ان کے شاگردوں کے شاگرد یہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے رگو پے کے اندر خون تھا، اور وہ خون آزادی وطن کا تھا۔ وہاں سے پھر آزادی کی تحریک، چین سے نہیں بیٹھے، 2 مرتبہ شکست ہوئی۔ ایک مرتبہ تو وہ شکست ہوئی جس کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب کے 2 شاگرد تھے، اور ایک مرتبہ 1857 کی شکست۔ اس کے بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ کس لیے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت الاستاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس لیے دارالعلوم کی بنیاد رکھے میں اسے جانتا ہوں۔ صرف کتابوں کا پڑھانا نہیں تھا، بلکہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر پوری قوم ہندو مسلم کی قوم کو زندہ و آزادی کے ساتھ ملک میں جینے کا حق دلانا تھا۔ یہی بنیاد تھی کہ وہ تنہا نہیں بیٹھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو لیا۔ دارالعلوم کی بنیاد جس مقصد کے لیے پڑی وہ یہ مقصد تھا۔ پھر ایک مدرسہ نہیں، اس مدرسے سے 50 سال کے اندر سن 66 سے لے کر تقریباً 80 سال کے اندر ہزاروں مدرسے ملک کے اندر بنا دیے گئے، یہاں تک کہ سن 47 کے اندر ملک آزاد ہو گیا۔ ان مدرسوں کی بنیاد کیا تھی؟ آزادی وطن بنیاد تھی، غلامی کی زنجیروں کو توڑنا تھا، یہی بنیاد تھی کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آخری سانس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے، مفتی کفایت اللہ صاحب، شاہ جہاں پوری، حضرت مدنی، انور شاہ کشمیری، اور اس کے بعد ان کے شاگرد
یہاں تک کہ ملک سن 47 کے اندر آزاد ہو گیا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ نے آزادی وطن کے لیے کتنی طاقت رکھی تھی اور کیسا جذبہ تھا، ایسے افراد دنیا کے اندر کم ملتے ہیں۔ حضرت جب واپس آئے مالٹا کی جیل سے سن 1919 کے اندر، بلکہ سن 1920 کے اندر، جمعیت علماء 19 میں قائم ہوئی اور 20 میں حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل سے ہندوستان واپس آئے ہیں۔ تو ریاست بہاولپور کے ان کے جو سب سے قریبی آدمی تھے، گویا کہ وزیر اعظم تھے سر رحیم بخش، انگریز نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا، انگریز نے ان کو بھیجا تاکہ حضرت شیخ الہند سے ملے اور یہ کہیں کہ حضرت آپ چلے گئے، دارالحدیث دارالعلوم دیوبند کی سونی ہو گئی، لوگ آپ کے پاس آ کر کے تصوف کی مشق کیا کرتے تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے، وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ چند روز ہے، خدا جانے کتنے دن کی زندگی ہے، آپ مدرسے سے نکلے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا آپ اپنی بات پوری کر چکے؟ کہا کر لی کبا۔ فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا، جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے وہاں جینا تو جینا، اس سرزمین پر مر کے دفن ہونا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔